الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سے بات کر رہے ہیں۔ ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 1845 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور کتاب الاذان کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات میں سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، آئمہ تمہیں نماز پڑھائیں گے اور اگر انہوں نے صحیح نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہارے لیے ہے، اور اگر انہوں نے اس نماز کے پڑھانے میں خطا کی تو تمہارے لیے ثواب ہوگا اور ان کے لیے عذاب ہوگا۔ حدیث تو ہو گئی یہاں پر مکمل۔ اس سے ملتی جلتی حدیث مبارکہ ایک اور موجود ہے جو کہ صحیح مسلم میں ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت کہ تم ایسے حاکموں کو دیکھو گے جو اپنی نمازوں کو فوت کریں گے، ضائع کر دیں گے یا اپنی نمازوں کو مؤخر کریں گے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں کیا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم اپنی نماز کو وقت پر پڑھ لینا، اور اگر وہ تمہیں نماز پڑھائیں تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا۔ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور خبر دے رہے ہیں کہ تم ایسا وقت دیکھو گے، کچھ آئمہ ایسے آئیں گے، ایسے حاکم وقت بنیں گے جو نمازوں کو اپنے وقت پر ادا نہیں کریں گے، نمازوں کو نکال دیں گے، اور ایسا وقت گزرا یہ نماز کو مؤخر ہی کر دیا، آخری وقت میں پڑھا۔ تو فرمایا تم ان کے وقت کا انتظار نہ کرنا، تم اپنی نماز کو اپنے وقت پہ ہی ادا کر لینا، اور اگر وہ نماز پڑھاتے ہوئے تمہیں نظر آ جائے تو پھر ان کے پیچھے پھر پڑھ لینا، اس لیے کہ تمہاری وہ نماز پڑھی ہوئی تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ اگر وہ صحیح پڑھائیں تو تمہارے لیے ثواب ہے، غلط پڑھائیں تو ان کے لیے عذاب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اگر وہ امام جو موجود ہے مسجد میں، چونکہ مسجد میں ہی امامت ہو رہی ہے، پہلے حاکم وقت ہوا کرتے تھے، وہ نماز بڑا پڑھایا کرتے تھے، اگر وہ امام کا رکوع اور سجود ہی ناقص ہو، امام کا رکوع اور سجود ناقص ہو، یا اس کے فرض میں کوئی عیب ہو اور تم اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، اور وہ عیب چونکہ فرض ہے اور فرض میں عیب آ گیا تو پھر تو نماز وہ لیے ہوگی نہیں ہوگی۔ اگر اس کے علاوہ اور کوئی خامی ہو گئی، کوئی خطا اس سے کر لی، تو پھر تمہیں تو ثواب ملے گا لیکن اس کو اس خطا پر بولیے عذاب ہوگا۔ علماء نے اس کی بات بیان فرمائی۔ ایک بات اور بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازوں کو وقت پر نہیں پڑھائیں گے، چونکہ ہمارے یہاں جو نمازیں ہوتی ہیں سب کی سب کیا ہوتی ہیں بولیے؟ وقت پر ہی ہوتی ہیں۔ ایک بات کو سمجھ لیجئے، احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ امام جو ہے وہ ضامن ہے مقتدیوں کی نمازوں کا۔ کیا ہے؟ امام ضامن ہے مقتدیوں کی نمازوں کا۔ اب سوچیے جب اس کی خود کی ہی نماز نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے تمہاری نماز کیسے ہو جائے گی؟ اگئی بات سمجھ میں؟ بہت آسان سی بات نے آپ کو کر کے سمجھایا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی ایسی خطا ہو جو کہ فرض ترک نہیں ہو رہا ہو تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی پیچھے پڑی نماز تو ادا ولی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک مثال دے دیتا ہوں، کسی نے نماز پڑھائی جنوبی کی حالت میں، غسل اس پہ فرض تھا، اس نے نماز پڑھا دی، اب چونکہ جان بوجھ کے پڑھائی تو یہ ایسا پڑھا تو کفر ہے، بھولے میں پڑھی اس کا گناہ علیحدہ ہے، بھولے میں، یا کسی نے بغیر وضو کے پڑھا دی، یا کسی نے بغیر وضو کے پڑھ لی، اگر بھولے میں ہے تو اس کا مسئلہ علیحدہ ہے، اور جان بوجھ کے پڑھے تو اس کا مسئلہ بولیے علیحدہ ہے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ تم ان کے پیچھے پڑھو گے تو تمہارے اجر و ثواب میں کمی نہیں آئے گی
بلکہ ذمہ داری انہی کی ہے، انہیں اس پر کیا ملے گی؟ بولیے سزا ملے گی، ان کو عذاب ہوگا۔ تو حضرات محترم معلوم یہ ہو رہا ہے کہ نماز پڑھنے کے معاملے میں امام کا صحیح نماز پڑھانا بے حد ضروری ہے۔ اس کے رکوع، اس کے سجود، اس کی تلاوت، اس کا تشہد اور دیگر چیزیں ٹھیک ہوں گی تو اس میں لطف بھی آئے گا اور نماز پڑھنے میں بولیے آسانی بھی اور تسلی بھی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھ